عورت کی پہچان۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا جب بھی اسماعیل علیہ السلام واپس آئیں تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بہو نے کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق رشتہ کے انتخاب میں خواہ وہ لڑکے کا ہو یا لڑکی کا، دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ درج ذیل میں مثالی اور نیک بیوی کی چند خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت جب شوہر اسے دیکھے تو خوش کر دے، اور جب شوہر حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے۔ حسین بن محسن سے روایت ہے کہ مجھے میری پھوپھی نے بتایا کہ میں کسی کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ نے پوچھا یہ کون عورت ہے؟ کیا شوہر والی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا شوہر کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی اس کی اطاعت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی، سوائے اس چیز کے جو میرے بس میں نہ ہو۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اس کی نظر میں کیسی ہو؟ یاد رکھو وہ تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ عورت کی محبت اور اس کی اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے شوہر کا مقام و مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے شوہر کا پورا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ شوہر اگر اسے بلائے اور وہ سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو عورت سے تکلیف پہنچتی ہے جنت کی حوریں اسے بد دعا دیتی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مرد کی اطاعت صرف جائز کاموں میں ہوگی، حرام کاموں میں اس کی مخالفت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ستر و حجاب کی مکمل پابندی کرے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیات اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردہ میں مسلمان عورت کی عزت و ناموس کی حفاظت ہے۔ پردہ ایک رحمت ہے۔ اسلام نے عورت کو نہایت بیش و قیمت متاع قرار دیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کیا ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں پردہ کا کوئی رواج نہیں تھا اور صرف اسلامی حکم ہے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بھی کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو بھی چاہیے کہ کسی اجنبی غیر محرم عورت کو پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ بغیر محرم کے تنہائی میں نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر محرم سے بات نہ کرے۔ ارشاد ربانی ہے، اے ازواج نبی تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تمہیں خوف ہے پس تم اپنی آواز میں لچک نہ پیدا کرو جس سے مریض دل انسان لالچ کر بیٹھے، اور تم بھلی اور درست بات کرو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مرد کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ بات کر سکتی ہے: نمبر 1،
आवाज़ में लचक, शीरनी और मिठास ना हो। नंबर 2, सिर्फ बक़द्र ज़रूरत बात करें। नंबर 3, पर्दे की ओर से बात करें। अरशाद रब्बानी है, और जब तुम इन अज़वाज मुतहर्रात से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये तुम्हारे और इनके दिलों के लिए कामिल पाकीज़गी है। इस आयत में अगरचा अज़वाज मुतहर्रात से ख़िताब किया गया है, मगर ये हुक्म उम्मत की सारी ख़वातीन को शामिल है। जब उम्मत की माओं से पर्दा की ओर से मांगने का हुक्म दिया गया, जबकि वहाँ शक व रेब की कोई गुंजाइश नहीं, तो वो ख़वातीन जिन्हें ये मकाम और शर्फ हासिल नहीं, इन पर पर्दा करना और ज़रूरी होता है। अकेले औरत का बाज़ार जाना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि बसा औकात दुकान में सेल्समैन के सिवा कोई नहीं होता, फिर इससे नाजायज़ खलूत हासिल हो जाती है। शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर ना निकले, हत्ता कि मस्जिद जाने के लिए भी। अलबत्ता शोहर को यह हक़ नहीं कि औरत को मस्जिद जाने से रोके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह की बांदियों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको, किसी अजनबी मर्द से मुसाफिया ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से किसी के सर को लोहे की सुई से कचोके लगाना इस बात से बेहतर है कि वो किसी अजनबी औरत को छुए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं औरतों से मुसाफिया नहीं करता। एक औरत से मेरा कुछ कहना 100 औरतों से कहने के मुतरादिफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर एक नहगेबान है और इससे इसकी रियाया के बारे में बास पुरस होगी। शोहर से इसकी ताकत और अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा का मुतालबा ना करे। इसे इस बात पर यकीन होना चाहिए कि असल दिल की अमीरी है और सब्र और कनात बाज से सआदत है। अगर औरत का मकसद ज़ेब व ज़ीनत ही हो जाए तो इस वक्त हलाकत यकीनी हो जाती है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील खुतबा दिया, जिसमें आपने फरमाया, बनु इसराइल की हलाकत का सबब ये हुआ कि फ़कीर की बीवी भी इन्हीं कपड़ों और ज़ेवरात का तकल्लुफ़ करती है जिनका अमीर की बीवी करती है। शौहर से हराम चीज़ों का मुतालबा ना करें। शरीयत ने जो चीज़ें हराम और ममनू करार दी हैं, शोहर से वो चीज़ें घर लाने का मुतालबा ना करें। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस हुए। मैंने कुंदा तस्वीरों से आरास्ता एक चादर से घर की दीवार को ढक रखा था। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर निगाह पड़ी तो आपने इसे नोच कर फेंक दिया और फरमाया, क़यामत के दिन सबसे शदीद अज़ाब इन लोगों को होगा जो अल्लाह की खलकत की हमसरी करते हैं। आप फरमाती हैं कि फिर मैंने इसके एक या 2 तकिए बना लिए। बीवी शौहर की शुक्रगुजार हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ऐसी औरत की तरफ देखेगा भी नहीं जो अपने शौहर का शुक्र अदा नहीं करती। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों, तुम सदका करो। मैंने जहन्नमियों में ज़्यादातर औरतों को देखा है। किसी ने पूछा, क्यों? फरमाया, तुम लानत बहुत करती हो और शौहरों की नाशुक्री करती हो। याद रहे कि शुक्र से नेमतें ना सिर्फ बरकरार रहती हैं बल्कि मज़ीद नेमतें मिलती हैं, जबकि नाशुक्री इंतकाम व अज़ाब का पेश खैमा है। बीवी शौहर के वालिदैन और बहनों के साथ हुस्न सलूक से पेश आए। शौहर के वालिदैन और बहनों की इज़्ज़त व तकरीम खुद शौहर की तकरीम व इज़्ज़त है। बच्चों की रज़ाअत और परवरिश करें। माएँ अपनी औलाद को मुकम्मल 2 साल दूध पिलाएं, जिनका इरादा दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करने का हो। सही इब्ने खुज़ैमा में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम दिखाई गई तो आपने कुछ ऐसी औरतों को देखा जिनकी छातियों को सांप नोच रहे थे और डस रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या मामला है? बताया गया, ये वो औरतें हैं जो बच्चों को दूध नहीं पिलाती थीं। हाँ, अगर कोई माँ मजबूरी में अपना दूध नहीं पिलाती, इस वईद की वो मुस्तहिक नहीं होगी। सब्र व मुशक्क़त के साथ बच्चों की दीनी तरबियत करे। ये मर्द व औरत दोनों के लिए है। दुनियावी चीज़ों के लिए औलाद पर गुस्सा होना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अपने ऊपर बद्दुआ ना करो, अपनी औलाद पर बद्दुआ ना करो, अपने खादमों पर बद्दुआ ना करो। वालिदैन की दुआ और बद्दुआ दोनों कबूल होती हैं। जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें तौहीद नमाज की तालीम दी जाए। 10 साल के हो जाने पर अगर नमाज ना पढ़ें तो इनके साथ कार्रवाई की जाए। लेकिन अफसोस है कि गिलास टूट जाने पर माँ बाप अपने बच्चों को ज़रूर मारते हैं,
لیکن جب بچہ نماز جیسی اہم عبادت ضائع کرتا پھرتا ہے تو کوئی نہیں مارتا اور نہ ہی اس پر غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ عورت خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو عورت خوشبو استعمال کرے اسے مسجد نہیں آنا چاہیے۔ جنتی عورت کی پہچان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، 1 ماہ کا روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنی شوہر کی اطاعت کرے، ایسی عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کا حال نہ بتاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، ضرور اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عورتیں بہت محبت کرنے والی اور بہت بچے جننے والی ہوتی ہیں۔ جب وہ غصے ہوتی ہیں یا انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ان کا شوہر ان سے ناراض ہو جاتا ہے تو شوہر سے کہتی ہیں، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک میری آنکھوں پر نیند حرام ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہماری نصیحت ہے جو دوسری شادی کر کے ایک مسنون عمل انجام تو دے لیتے ہیں لیکن عدل و انصاف سے کام نہ لے کر ظلم و زیادتی اور حرام کام کا مرتکب ہو رہے ہیں، اور اللہ کا خوف کھائیں۔ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے روبرو حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ دوسری شادی عدل و انصاف کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر عدل کرنے کا حوصلہ نہیں تو بہتر ہے کہ دوسری شادی کے قریب نہ جائیں۔ مثالی شوہر کی پہچان۔ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر ہے۔ آزمائش اور مصیبت میں صبر کرنے والا بہترین شوہر ہے۔ بیٹیوں اور بیٹوں کو دینی تعلیم دلانے اور اچھی تربیت کرنے والا بہترین شوہر ہے۔ بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا اور نرمی سے کام لینے والا اچھا شوہر ہے۔ بیوی اور بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہے۔ گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانے والا بہترین شوہر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زوجہ کو طلاق دے دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اس وقت وہ ایک ایسی وادی تھی جہاں سبزے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقفے سے اپنی زوجہ محترمہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو ان کا نکاح قبیلہ بنو جرہم کی ایک لڑکی سے ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے جاتے تھے، جو کچھ ملتا اسی سے گزر بسر ہوتا۔ شکار ایک ایسی ہوائی روزی تھی کہ اگر شکار ہو جاتا تو کچھ مل جاتا اور اگر نہ ہوتا تو کچھ نہ ملتا۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہوئے تھے کہ پیچھے ان کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی بہو سے پوچھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، بس زندگی گزر رہی ہے، کبھی شکار ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا، بہت تنگی کا وقت گزر رہا ہے، بہرحال گزارا ہو رہا ہے۔ اس نے اس طرح ناشکری کے الفاظ کہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میری مہمان نوازی کے لیے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے؟ تو بہو نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا اور پھر فرمایا، اچھا اب مجھے واپس جانا ہے، جب تمہارے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں، اسے تبدیل کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ عورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ سمجھ سکی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے تو ان کی بیوی نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا پیغام سنا دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ تو میرے والد گرامی تھے، میری ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، البتہ وہ مجھے ایک پیغام دے گئے ہیں کہ گھر کی چوکھٹ اچھی نہیں ہے، اسے بدل دینا، یعنی تمہاری بیوی ناشکری ہے، اسے بدل دینا۔ تو ناظرین، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی۔ اب یہ عورت بڑی صابر و شاکر تھی۔ سال 2 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، لیکن حسن و اتفاق سے اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی اہلیہ نے بتایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گئے ہیں اور ابھی آنے ہی والے ہیں۔
گھر کی مالکن نے آنے والے مہمان کو فراخ دلی اور خندۂ پیشانی سے خوش آمدید کہا، پانی گرم کر کے وضو کرایا، سر دھویا اور دودھ، گوشت وغیرہ جو کچھ گھر میں موجود تھا خوشی خوشی ان کی خدمت میں پیش کیا، اور معذرت بھی چاہی کہ یہاں گندم وغیرہ پیدا نہیں ہوتی، اسی لیے ہم لوگ بھی دودھ، شیر خورما اور شکار کا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خاطر تواضع دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ تو بہو نے جواب دیا کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہم راحت اور آرام سے ہیں۔ اللہ نے رزق میں، روزی میں فراوانی اور کشادگی مرحمت فرمائی ہے اور ہر لحاظ سے اطمینان ہے۔ آپ نے دریافت کیا تمہاری خوراک کیا ہے؟ جواب ملا گوشت۔ پھر پوچھا پینے کو کیا ملتا ہے؟ تو خاتون نے بتایا کہ زمزم کا پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خیر و برکت کی دعا دی کہ پروردگار عالم ان کے گوشت اور پانی کو اپنی برکتوں سے معمور فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اناج موجود ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام انہیں اناج میں برکت کی دعا سے ضرور نوازتے۔ یہ آپ کی دعا کا کرشمہ ہے۔ مکہ کے باشندے گوشت اور پانی پر بڑی عمدگی سے گزارا کرتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ فقط گوشت اور پانی پر گزارا نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر لوٹے تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنی چوکھٹ قائم اور آباد رکھیں اور اسے تبدیل نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو باپ کی بھنک پا کر بھی اپنی بیوی سے پوچھا کیا کوئی یہاں آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک خوبصورت بوڑھے سے صاحب آئے تھے۔ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت تعریفیں کی اور کہا وہ آپ کا پوچھتے تھے، میں نے کہہ دیا کہ وہ باہر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری گزر بسر کیسے ہوتی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کے بزرگ نے کچھ اور بھی فرمایا؟ تو بیوی نے بتایا کہ ہاں، آپ کو سلام کہا اور یہ کہا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ بہت عمدہ ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیغام سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ وہ میرے والد گرامی تھے اور مجھے پیغام دے گئے ہیں کہ تم ایک اچھی بیوی ہو، مجھے تمہاری قدر کرنی چاہیے اور تمہیں زندگی بھر اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ ایک اور روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام جب گھر کو لوٹے تو گھر میں موجود ایک نفیس مہک سے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کے والد گرامی گھر تشریف لائے تھے، اور ان کی بیوی نے تفصیل سے سارا واقعہ سنایا۔ ناظرین، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ بیوی تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حاملہ ہوئی اور ان کی نسل اسی عورت سے آگے چلی۔ یہ واقعہ کئی کتابوں میں لکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ کیونکہ اللہ رب العزت کو طلاق سخت ناپسند ہے، پھر بھی اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنی چوکھٹ تبدیل کرنے یعنی اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم کیوں دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر کی چوکھٹ کی تبدیلی کا حکم دیا تھا، اس کی وجہ سے یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کی باتوں سے اس کا ناشکرہ ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کی طلبگار ہونا اور خاوند کے ساتھ باوفا نہ ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ اسی لیے کہ نیک بیوی خاوند کی عزت و سفید پوشی کا بھرم رکھتی ہے، ہر کسی کے سامنے اپنی تنگی کا والولہ نہیں کرتی، جو کہ بری بیوی کی خصلت ہے، جو کہ نبی کے گھرانے کے شایان شان نہ تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے صاحبزادے سے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم فرمایا تھا۔ رہا سوال یہ کہ طلاق اللہ کو سخت ناپسند ہے، اس کے باوجود ایسا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ناپسند ہونے کے باوجود اللہ نے اسے حرام قرار نہیں دیا، بلکہ کسی مصلحت کے سبب دینے کی اجازت بھی دے رکھی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ تو ناظرین، اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناشکری لوگوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنائے اور ہمیں صبر و شکر پر قائم و دائم رکھے، آمین۔